السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول والے رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. آخری آدمی تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جو لوگ آخر میں کھڑے ہیں ان کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ بلند کر کے مجھے بتائیں کیا آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ تقریر کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، میں بالکل پہلی بات آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میں جلوس کے اختتام تک آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو پاؤں گا، اس لیے کہ میری اسی وقت 9 بجے کے قریب فلائٹ ہے اور مجھے اسی تقریر کے بعد یہاں سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونا پڑے گا. مگر مجھے اس بات کا سکون ہے کہ آج جو میں یہ مجمع دیکھ رہا ہوں، میری دائیں طرف بائیں طرف اور سامنے کے اطراف میں یہ جو ٹھاٹے مارتا ہوا موالیان حیدر کرار کا مجمع آیا ہے، اس مجمع کو دیکھ کر تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا، گلی گلی نکل آئے علی علی کہہ کر. آج ماشاءاللہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے بلا تفریق مذہب و ملل و اقوام و ادیان و تحریکات، یہ امت مسلمہ کے تمام مسالک کے لوگوں کا مجمع اجتماع، یہ غیر مسلمین کی شرکت بھی اس جلوس میں، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ مسئلہ جنت البقی یہ شیعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سنیت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، مولا کائنات صرف شیعوں کے مولا یا سنیوں کے مولا نہیں، بلکہ وہ مولا کائنات ہیں. میں نے تو بہت پہلے یہ جملہ کہا تھا کہ علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے سنی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے صوفی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا شرط ہے. تو آج یہ اجتماع یہاں پر جتنے لوگوں کا موجود ہے، یہ شریف ماؤں کی اولادیں ہیں جو یہاں پر آج موجود ہیں، یہاں پر جمع ہوئی ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ سالوں سال سے 100 سال ہو گئے جنت البقی کو شہید کیے ہوئے، آج بھی یہ علی والے، یہ اہل بیت کے چاہنے والے آج بھی جنت البقی کی بازیابی کے لیے، آج بھی تعمیر جنت البقی کے لیے احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے احتجاج کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں عزیزان گرامی، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے احتجاج کرنے سے کیا ہوتا ہے. جب بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لا کر کھڑا کیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے وہاں کے تمام رؤسان مصر، تمام امرائے مصر، عزیز مصر تک نے اپنی ساری دولت لگا دی مگر یوسف کو خرید نہیں پائے. تو تاریخ نے لکھا کہ انہی امیروں کے مجمع میں، انہی رئیسوں کے مجمع میں ایک غریب عورت، ایک فقیر عورت جس کے لباس میں پیبند لگے ہوئے تھے، وہ فقیر عورت، وہ غریب عورت اس بھیڑ میں داخل ہونے لگی. سپاہیوں نے اس کا راستہ روکا اور روک کر کہا کہاں جا رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں. توجہ کیجیے گا، اس عورت نے کہا میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں. تو سپاہیوں نے کہا کہ مصر کے بڑے بڑے امیروں نے اپنی دولتیں نچھاور کر دی، مصر کے رئیسان مصر نے اپنی دولتیں قربان کر دی، عزیز مصر نے اپنا سارا مال و انبار کا انبار لگا دیا. جب یہ سارے مل کر
یوسف کو خرید نہ پائے تو تو یوسف کو کیا خریدے گی؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ مجھے پتا ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں پاؤں گی۔ سپاہیوں نے کہا تو پھر جا کیوں رہی ہے؟ کہا جا اس لیے رہی ہوں کہ جب یوسف کے خریداروں کی فہرست بنے اس میں میرا بھی نام موجود ہو۔ ہائے ہائے ہائے، جب یوسف کے خریداروں کی فہرست بنے تو میرا نام بھی موجود ہو۔ بھئی ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس دور میں یا اپنی زندگی میں جنت البقیع تعمیر کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، مگر ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ جب جناب سیدہ کے روضہ تعمیر کرنے میں خدمت گزاروں کی فہرست بنے گی تو ہمارا نام بھی موجود ہوگا۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا رسول اللہ۔ اور عزیزان گرامی، وہ دور چلا گیا، ہم نے صبر کر لیا، اب تقیے کا دور ختم ہونے والا ہے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کا قول میں نقل کر رہا ہوں۔ آیت اللہ خامنائی نے امریکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ دور ختم ہو گیا کہ تم مارتے تھے ہم صبر کرتے تھے، اب تم مارو گے تو پلٹ کر ہم بھی ماریں گے۔ آئے آئے آئے، توجہ کیجیے گا، آج جب فلسطین پر حملہ ہوا تو ساری دنیا کی مسلم طاقتیں تماشا دیکھ رہی تھی، مسلم قومیں تماشا دیکھ رہی تھی، ہر کوئی تماشبین بنا ہوا تھا۔ امریکہ نے چاہا تو سب کو مارا، اس نے سوچا ہم سب کو مار ڈالیں گے، عراق کو مار ڈالیں گے، سیریا کو مار ڈالیں گے، لبنان کو مار ڈالیں گے۔ اس کے ایک بھول ہو گئی، وہ اپنے غرور کے نشے میں اتنا چور ہو گیا کہ وہ اس نے ایران کے ایمبیسی پر بھی حملہ کر دیا، مگر اس منحوس کو پتا نہیں تھا کہ عراق اور ایران میں فرق ہے۔ عراق کا حاکم صدام حسین تھا، ایران میں حکومت اولاد حسین کی ہے۔ عزیزان گرامی، آج قسم خدا کی حق پرست لوگوں کا، مولائیوں کا یہ گولڈن ٹائم چل رہا ہے۔ جتنے طاقتور بن کر اس وقت ہم ابھرے ہیں، شاید کسی زمانے میں ہم نہیں ابھرے تھے۔ توجہ کیجیے گا، غیروں کے بھی، غیروں سے بھی مخاطب ہوں اور اپنوں کے بیچ میں بھی کچھ آستین کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں جو کل تک مرجعیت پر بھونک رہے تھے، کل تک آیت اللہ خامنائی کے خلاف بول رہے تھے۔ یہ جتنے ملنگی ہیں نا، یہ جو ملنگ بن رہے ہیں، جب جناب سیدہ کے روزے پر حملہ ہوا، جب عراق پر حملہ ہوا، جب لبنان پر حملہ ہوا، 6 مہینے سے جب فلسطین پر حملہ ہو رہا تھا، تو یہ جتنے ملنگ تھے سب پلنگ کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ توجہ، یہ جتنے ملنگ تھے پلنگ کے نیچے چھپے ہوئے تھے، یہ فیس بک میں کمنٹ کرتے تھے، یہ واٹس ایپ میں کمنٹ کرتے تھے۔ میں مرجعیت کے مخالفوں پہ کہتا ہوں کہ تو فیس بک کا ہیرو ہے، تو واٹس ایپ کا ہیرو ہے، تو انسٹاگرام کا ہیرو ہے، جا جا کر دیکھ خامنائی میدان کا ہیرو ہے۔ سب مل کر میرا موبائل نہیں، ایسے نہیں ریم برسات میں نہیں، برسات ہو تو موسلا دھار ہو، سارا مجمع آخری آدمی تک لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا۔ ہاں، اسی طرح بلند آواز سے آواز لگنا چاہیے تاکہ زمانے کو پتا چلے کسی اور بی بی کا بیٹا نہیں، بی بی زہرا کا بیٹا آنے والا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ
حالانکہ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر میں آج ایک ایسی حدیث پڑھنے والا ہوں کہ جس حدیث کو پڑھنے کے بعد بنی امیہ کے، جس حدیث کو سننے کے بعد بنی امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے، یزیدی دربار میں آج بھی بھونکنے والے یہ جو ملا نما جانور ہیں عالم اسلام میں، شاید ان کی نیندیں خراب نہیں بلکہ آج کے بعد نیند حرام ہو جائے گی۔ توجہ، علامہ اقبال نے کافی پہلے کہا تھا کہ ایران ہو گر مشرق وسطی کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ بھیا علامہ اقبال ہے، آج میں ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، اور یہ حدیث کسی شیعہ کتب سے نہیں، کوئی شیعہ روایت نہیں، اس کا راوی کوئی شیعہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا محدث علامہ امام حاکم نیشاپوری کی مستند ترین کتاب المستدرک الصحیحین سے میں یہ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ جتنے میڈیا والے ہیں اس حدیث کو ریکارڈ ضرور کرنا، اور امام حاکم نے، ہو سکتا ہے مولوی بعد میں رجال کے پیترے کھیلے، امام حاکم نے سارا دروازہ بند کر دیا، کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے معیار کی حدیث ہے۔ اب حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں، پڑھنا میرا کام، کیسے سننا ہے یہ ممبئی والوں کا کام۔ توجہ، اس حدیث کی ابھی پوری رجال پڑھوں گا، 2 منٹ میرے اس میں برباد ہوں گے۔ میں آخر میں جو فائنل راوی ہے جس کی روایت پر بڑے بڑے ملاؤں کو اعتماد ہے، امام حاکم نیشاپوری لکھتے ہیں، توجہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا، یہ سورہ محمد کی اور 30ویں آیت ہے، اللہ اس آیت میں پروردگار فرماتا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہ اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ جب تم ہم سے منہ پھیر لو گے، اور اگر تم منہ پھیر لو گے تو ہم تمہارے سوا کسی اور قوم کو لا کر تم میں بدل دیں گے، کسی اور قوم کو حکمرانی دے دیں گے، کسی اور قوم کے ہاتھ میں ہم تمہارا کمان دے دیں گے۔ توجہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے لوگوں نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ من هؤلاء الذین اذا تولینا تبدلوا بنا، یا رسول اللہ وہ قوم کون سی قوم ہوگی کہ جب ہم لوگ یعنی مسلمان جب سرکش ہو جائیں گے، عرب والے سرکش ہو جائیں گے، تو اللہ ان عربوں پر لا کر، عالم اسلام پر لا کر کس قوم کو حاکم بنا دے گا، کس قوم کے ہاتھ میں اللہ ملت اسلامیہ کی باغ ڈور دے دے گا؟ تو فرماتے ہیں فَسَلْمَانَ إِلَىٰ جَنبِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جناب سلمان فارسی موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے حضرت سلمان فارسی کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا فقال هم الفرس وهذا مقامه، اللہ کے رسول نے جناب سلمان کو دیکھ کر فرمایا یہ ایرانی اور اس کی قوم ہے۔ آج دنیا نے دیکھا جب سب تماشا بنی ہوئی تھی تو وہ اکیلا ایران تھا جس میں 350 ڈرون اور 200 میزائلوں سے امریکہ اور اسرائیل کی طاقت پر حملہ کر کے بتا دیا کہ 56 بہنوں کا ایک لوتا بھائی ایران ہے۔ بس امام حاکم نیشاپوری فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلمین، یعنی امام مسلم کے شرائط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ اب بس آخری ایک اسٹیٹمنٹ دوں گا اور دینے کے بعد میں اپنی تقریر سمیٹ دوں گا۔ ایک انگریز رائٹر، توجہ،
سادات الیزدی یہ کون ہے؟ کرسچن ریسرچر اینڈ اسکالر، عیسائیوں کا بہت بڑا ریسرچر اسکالر. وہ کہتا ہے کہ ہمارے بائبل میں ہمیں یہ بتایا گیا، انجیل میں، ہماری کتاب میں، کہ کون سی ایسی حکومت ہے، کون سی ایسی طاقت ہے جو آخری زمانے میں، آخر الزمان میں جو شیطان سے آ کر لڑے گی اور وہ قوم تمام قوموں پر غالب ہوگی. سادات الیزدی لکھتا ہے ان بائبل، we Christians are given good news that the Iranians will come to power in the end times and will win over evil because they have the support of a double-edged sword. I researched for years about the swords of history until I was able to decipher that the double-edged sword is the Zulfiqar, the sword of Imam Ali alayhi salam, according to the contents of the پھرو جب بات تمام ہو جائے پھر نعرہ لگانا، فلک شکاس نعرہ لگانا. وہ کہتا ہے according to the contents of the Bible, Iran will defeat Israel and there is not much time left until that moment. یہ فرماتا ہے کہ بائبل میں، ہمارے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی تو ایرانی وہ قوم ہوگی، ایران کی قوم وہ قوم ہوگی جو شیطانوں سے لڑنے کے لیے کھڑی ہوگی. اللہ اس قوم کو پوری دنیا میں فتح عطا کرے گا. اور اس کے بعد وہ وجہ بتاتا ہے کہ وہ وجہ یہ ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ سپورٹ آف اے ڈبل ایج سورڈ، اس لیے کہ اس قوم کو دو بھاری تلوار کا سپورٹ ہوگا. ٹھہرو. اب وہ سادات الیزدی کہتا ہے کہ جب میں نے تحقیق کی کہ دو بھاری تلوار کس کی ہے تو پتا چلا کائنات میں دو بھاری تلوار فقط علی کی تھی، یعنی کہ ایران کو ذوالفقار کا سپورٹ ہے. تو آخری آدمی تک نعرہ ہے دری لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا خامنئی. کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت البقیع کا جو مطالبہ ہے وہ آج کے جلوس سے ہم اس پلیٹ فارم سے مولانا سید اسلم رضوی صاحب کی قیادت میں ہم عالم اسلام سے، بالخصوص حکومت سعودیہ سے ہم یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آج آپ بڑے لبرل ہو چکے ہیں، آپ بڑے ماڈرن ہو چکے ہیں. ہم اس کے راز و نیاز میں نہیں جاتے کہ اس کے برپردہ وجہ کیا ہے، مگر ہمیں اتنا معلوم ہے کہ آپ نے سنیما گھر کھول دیا ہے، آپ نے شراب خانے کھول دیے ہیں. جب فلسطین کے مسلمانوں پر بمباری ہو رہی تھی آپ اپنے ریاض میں بلا کر شکیرہ کو نچوا رہے تھے. ہمیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اس لیے کہ سب کو حق ہے نا عزیزان گرامی کہ ہر کوئی اپنے شجرے کا ثبوت دے. کہاں ہے ہر کسی کو حق ہے کہ اپنے شجروں کا ثبوت دے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی علامتوں میں ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ سفیانی کا خروج ہوگا. ایک ابو سفیان کا بیٹا آئے گا. اب ہو کچھ نہیں رہا ہے، اس ابو سفیان کے بیٹے کے آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں یزید کی اولادیں. میں نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جب ابو سفیان کا بیٹا آئے گا تو ابو طالب کا پوتا بھی آ جائے گا. بس ان تین شعر کے ساتھ اپنی تقریر میں ختم کر رہا ہوں. علامہ اقبال آواز دیتے ہیں کہ کر رہا ہوں بزم میں ماضی کا ماتم اس لیے، کر رہا ہوں بزم میں ماضی کا ماتم اس لیے تاکہ مستقبل کے شعلوں کو ہوا دینی پڑے، تاکہ مستقبل کے شعلوں کو ہوا دینی پڑے. اور اس قدر کر دوں گا ماؤں کی محبت کو بلند، دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے. اور خاک سے ہندوستان کے وہ اٹھاؤں گا شہید جن کے مدفن کو زمین کربلا دینی پڑے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.